بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر کینڈیڈیٹس، عہد خلافت راشدہ کے حوالے سے یہ چوتھا لیکچر پیش خدمت ہے، اور اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب مسلمانوں کی زمام خلافت سنبھالی ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک بہت ہی مشکل وقت میں مسلمانوں کے خلیفہ جو ہیں نامزد ہوئے، جیسا کہ ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ آخر میں خلافت اسلامیہ میں فتنہ گروں نے شورش برپا کر دی، حتیٰ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ تو اس وقت مومن مسلمان جو ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے کہ اب آپ کے علاوہ کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جو خلافت کے لیے سب سے زیادہ اہل ہو۔ تو مسلمانوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ بنایا، خلیفہ نامینیٹ کیا اور ان کے ہاتھوں پہ بیعت کی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ بننے کے بعد بہت سارے جو عثمانی عمال تھے، یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے گورنر جو نامینیٹ کیے گئے تھے ان کو معزول کر دیا، اور آپ نے نئے جو گورنرز ہیں انہیں نامزد کیا، کیونکہ اس حوالے سے لوگوں میں بہت زیادہ شورش جو ہے پھیلی ہوئی تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اقربا ہیں، بنی امیہ کے جو گورنرز ہیں وہ صحیح کام نہیں کر رہے۔ تو آپ نے حضرت عثمان بن حنیف جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بصرہ کی طرف بھیجا، اسی طرح حضرت عمارہ بن شہاب کو کوفہ کی طرف، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف، حضرت قیس بن عبادہ کو مصر کی طرف، حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شام کی طرف بھیجا۔ اور اس سے پہلے جو ہے کوفہ میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ وہاں پہ گورنر تھے۔ تو پھر یمن میں حضرت عبید اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گورنر بنایا تھا، انہوں نے یمن میں جا کے جو ہے حکومت کا جو چارج ہے وہ سنبھال لیا، اور اسی طرح حضرت قیس بن سعد نے مصر کا جو چارج ہے وہ سنبھال لیا، اور حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں شام کے لیے بطور گورنر جو بھیجا گیا تھا، لیکن انہیں تبوک سے واپس بھیج دیا گیا، کیونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کا اقتدار چھوڑنے سے، گورنرشپ چھوڑنے سے انکار کر دیا، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کوفہ میں تھے انہوں نے خلافت کو تسلیم کر لیا۔ تو اہل مدینہ کی طرف سے جو ہے خالد بن ظفر عبسی جو تھے انہوں نے حضرت امیر معاویہ کے قاصد کو سخت جو ہے وہ جواب دیا تھا، جب وہ شہادت عثمان کے بدلے میں یعنی جب تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بدلہ نہیں لیا جائے گا تو حضرت امیر معاویہ نے اپنے قاصد کے ہاتھوں مدینہ میں جب یہ پیغام بھجوایا تھا کہ ہم بیعت نہیں کریں گے، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت سے انکار کر دیا، اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیعت سے انکار کر رہے تھے تو ان کے مقابلے کے لیے تیاری شروع کر دی، تو ان صحابہ میں سے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا کہ اب مسلمانوں کے ساتھ جنگ ہے تو ہم اس میں کسی کا جو ہے ساتھ نہیں دیں گے۔ لیکن بہت سارے صحابہ کرام تھے، بدری صحابہ بھی تھی، بیعت رضوان والے بھی تھے، جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ آپ خلیفہ راشد تھے اور آپ بنا برحق تھے، تو انہوں نے آپ کا ساتھ بھی دیا۔ تو آپ کا جو دور تھا وہ بہت ہی کرٹیکل تھا، بہت ہی مشکل تھا، اور مشکل ترین دور میں جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمام اقتدار سنبھالی ہے، اور آپ نے مسلمانوں کو استحکام دیا، اور جس حد تک آپ کے لیے ممکن تھا آپ نے تمام فتنوں کو، اور اسی طرح جو ہے مسلمانوں کی جو ملت اسلامیہ کا مرکز تھا اسے قائم رکھنے کی کوشش کی۔
تو اس حوالے سے ایک پہلی جو جنگ ہوئی ہے مسلمانوں کے ساتھ وہ جنگ جمل ہے جو 36 ہجری میں ہوئی تھی، اور اس میں کیونکہ عبداللہ بن عامر ہرزمی جو والی مکہ تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا قصاص طلب کرنے کے لیے جو سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سرکردگی میں ایک لشکر روانہ ہوا، اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کے ساتھ مل گئے، تو اکثر ان میں بنی امیہ کا جو خاندان تھا وہ بھی اس میں شامل ہو گیا۔ مثلا مروان بن حکم جو ہے وہ اس میں شامل تھا۔ اسی طرح بصرہ کا رئیس یعلا بن امیہ، اس نے 600 اونٹ جو ہیں اس لشکر کو دیے اور 6 لاکھ دراہم بھی دیے، تو انہوں نے جا کے بصرہ پہ قبضہ کر لیا، اور بصرہ پہ حضرت عثمان بن حنیف جو ہیں انہیں شکست دی صفر 35 ہجری میں۔ تو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ میں اس بات کا علم ہوا تو آپ پھر وہاں سے لشکر لے کے چلے، اور حضرت قعقاع بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مصالحت کی کوشش بھی ہوئی، لیکن اس کے باوجود بھی وہاں پہ مسلمانوں میں لڑائی ہو گئی، جنگ جمل ہوئی، اور یہاں پہ جو ہے پھر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی شہید ہو گئے، اور تاریخ میں آتا ہے کہ انہیں مروان بن حکم نے شہید کر دیا، اور اسی طرح حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہ بھی چونکہ اس لڑائی سے کنارہ کش ہو گئے تھے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہی حق ہے، انہوں نے اس بات کو پہچان لیا جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یاد دلایا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ ایک دن تو ناحق جو ہے حضرت علی سے لڑو گے، تو وہ پھر وہاں سے چل کے وادی صبا میں آئے، تو وہاں پہ عمر ابن جرموز لعین نے نماز کی حالت میں انہیں شہید کر دیا۔ تو جنگ جمل میں جو کہ ایک طرف سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں اور دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ جمل میں جو ہے وہ فتح ملی، لیکن اس کے ساتھ ہی جو ہے یہ بہت المناک پہلو ہے ملت اسلامیہ کی تاریخ کا کہ یہاں پر مسلمان سے لڑے، اور اس میں بھی زیادہ تر جو فتنہ پرور لوگ تھے انہوں نے مصالحت کی کوششوں کو جب کامیاب ہوتا دیکھا تو انہوں نے مسلمانوں کے درمیان جو ہے یہ لڑائی کروا دی۔ تو اسی طرح 36 ہجری میں پھر رجب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ مدینہ منورہ سے دارالخلافہ جو ہے وہ کوفہ میں تبدیل کر دیا، اور پھر 37 ہجری میں ایک اور جنگ جو ہے وہ مسلمانوں کی ہوئی جسے جنگ صفین کہتے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف تھے اور دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور آپ نے جو ہے حضرت جریر بن عبداللہ البجلی کو خط دیا تھا بیعت کے لیے، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کا انکار کر دیا اور میدان میں جو ہے مقابلہ کرنے کے لیے آ گئے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو مسعود انصاری کو کوفہ میں اپنا نائب بنایا، اور آپ پھر صفین کے میدان کی طرف لشکر لے کے چلے، اور یہاں پہ آپ کے ساتھ 70 جو ہیں وہ بدری صحابہ تھے، اسی طرح 700 کے قریب بیعت رضوان والے صحابہ تھے، اور 400 مہاجرین اور انصار جو ہیں وہ تھے، اور حضرت زیاد بن نصر اور حضرت شریح بن ہانی جو ہے آپ کے وہ ہراول دستہ میں آگے کمانڈر تھے، اور یہ یکم صفر 37 ہجری کو باقاعدہ جو ہے یہ جنگ ہوئی تھی، اور اس جنگ میں آخر کار یہ جو ہوا کہ یہاں پہ مسلمانوں کے درمیان مصالحت پہ یہ جنگ ختم ہوئی کہ مسلمان جو ہے وہ ثالث جو ہے ان کا تقرر کریں گے، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جو مصالحت کے لیے نامزد ہوئے وہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حضرت عمرو بن عاص جو ہیں وہ نامزد ہوئے تھے، اور دومت الجندل میں یہ فیصلہ جو ہے وہ پھر سنایا گیا، لیکن فیصلے میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اس بات پہ اتفاق ہوا کہ ہم دونوں جو ہیں ان کو معزول کر دیں گے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی، اور اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی، اور مسلمانوں کو یہ اختیار دیں گے کہ وہ اپنا جو خلیفہ ہے خود نامینیٹ کریں، کسی اور کو خلیفہ بنائیں۔ لیکن یہاں پہ پھر حضرت عمرو بن عاص نے حضرت ابو موسیٰ اشعری نے جب یہ فیصلہ سنایا تو انہوں نے اس کی مخالفت کی اور کہا کہ میں علی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو معزول کرتا ہوں،
لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برقرار رکھتا ہوں، جس کی وجہ سے مسلمانوں میں دوبارہ سے جو ہے وہ اختلاف جو ہے وہ پیدا ہو گیا۔ تو یہاں مسئلہ تحکیم ہی کی وجہ سے مسلمانوں میں ایک اور جو گروہ ہے وہ خوارج کے نام سے معرض وجود میں آیا، اور ہرقوس بن زہیر سعدی اور زرہ تائی یہ ان کے کمانڈرز تھے خوارج کے، اور یہ لوگ ہرورہ میں مقیم ہو گئے اور یہ کہنے لگے کہ آپ نے مسئلہ تحکیم جو اختیار کیا ہے تو یہ غلط کیا ہے، اور جس کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے کہ آپ ایمان سے خارج ہو گئے ہیں، اور انہوں نے اپنا جو کمانڈر ہے رہنما عبداللہ بن وہب راسبی کو بنا لیا، اور مسلمانوں کے ساتھ لڑنا اور انہیں شہید کرنا اور فتنہ انگیزی جو ہے شروع کر دی، حتیٰ کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیوی کو بھی شہید کر دیا۔ تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ جنگ نہروان جو ہے وہ لڑی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو بڑی جنگیں ہوئی ہیں ان میں جنگ جمل ہے، جنگ صفین ہے، اور اس کے بعد جنگ نہروان ہے۔ تو جنگ نہروان میں پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھانے کے لیے بھیجا، تو بہت سارے جو خوارج تھے وہ توبہ طیب ہو گئے اپنے عقائد سے، اور اسی طرح خارجیوں نے اپنی طرف سے جو گفتگو کے لیے عبداللہ بن کیوا کو نامزد کیا تھا۔ تو اس جنگ میں جو آخرکار جو خارجی تھے جنہوں نے مصالحت کا بالکل انکار کر دیا، اور باوجود حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سمجھانے کے، اور اسی طرح حضرت قیس بن سعد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سمجھانے کے بھی حق کو قبول نہ کیا، تو آپ نے ان سے جنگ کی اور انہیں شکست دی۔ تو پھر یہ لوگ وہاں سے فرار ہو گئے، اور بہت سارے جو خارجی تھے وہ وہاں پر قتل ہو گئے۔ تو اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہی مصر پہ چونکہ حضرت قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر تھے، تو پھر ان کے بعد جو ہے حضرت محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہاں پر گورنر بنایا گیا، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر بھیج کے حضرت محمد بن ابی بکر کو شہید کروا دیا، اور انہیں معاویہ بن خدیج نے جو ہے بے دردی سے شہید کر دیا تھا۔ اور 38 ہجری میں عمر بن عاص نے جو ہے وہ مصر پہ قبضہ کر لیا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر کا انہیں جو ہے وہ گورنر نامینیٹ کر دیا۔ اسی طرح اسی دور کی جو ایک اور اہم واقعہ ہے وہ بصر بن ارطاد کا ظالمانہ حملہ ہے کہ انہوں نے مکہ پہ مدینہ پہ چڑھائی کی، وہاں کے لوگوں سے بزور بیعت یعنی بزور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت لی۔ اسی طرح یمن میں پہنچے تو وہاں پہ حضرت عبید اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کم سن جو بچے تھے انہیں شہید کر دیا۔ تو یہ بہت ہی ظالمانہ حملہ تھا، اور جس کے دفاع کے لیے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق سے لشکر بھیجا، تو پھر بصر بن ارطاد جو ہیں وہ فرار ہو گئے۔ تو اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو دور تھا اس حوالے سے بہت ہی پیچیدہ حالات تھے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے بڑی ہمت، بڑے حوصلے کے ساتھ اور بڑی شجاعت کے ساتھ جو آپ کا یہ وصف تھا، جیسا کہ آپ کو اسد اللہ کا جو لقب ہے وہ ملا تھا، تو آپ نے بڑی بہادری کے ساتھ ان سب حالات کا سامنا کیا اور ملت اسلامیہ کے مرکز کو جو ہے مضبوط کیا، اس کو باقی رکھا، یہاں تک کہ 40 ہجری میں ایک خارجی بدبخت عبد الرحمن بن ملجم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رمضان المبارک کے مہینے میں جو ہے وہ شہید کر دیا۔ اور اس سازش میں جو ہے عبد الرحمن جو ہے خارجی تھا، اس نے یہ سازش کی اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو رمضان المبارک میں شہید کر دیا۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد پھر مسلمانوں نے حضرت امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام کی یاد پہ بیعت کر لی اور انہیں اپنا امیر المومنین بنا لیا رمضان 40 ہجری میں۔ اور حضرت قیس بن سعد انصاری جو ہیں وہ ان کے چیف کمانڈر تھے، اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو ادھر سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افواج آگے بڑھیں، تو حضرت قیس بن سعد انصاری کے ساتھ جو 12,000 افواج تھیں تو وہ کٹ مرنے کے لیے اور جان نثاری کے لیے تیار تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام نے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشین گوئی تھی کہ میرا یہ بیٹا سید ہے اور عنقریب یہ مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں میں صلح کا باعث بنے گا، ان کے درمیان صلح کرائے گا، تو حضرت عبداللہ بن عامر کے توسط سے 41 ہجری میں حضرت امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام نے
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صلح کر لی اور زمام اقتدار جو ہے ان کو سپرد کر دی۔ اور اس سال کو یہ سوال آ جاتا ہے کیا کہتے ہیں، تو اسے 41 ہجری کو عام الجماعت کہتے ہیں کہ اس سال مسلمانوں کے دونوں گروہوں میں صلح ہو گئی تھی۔ لیکن اس کے بعد پھر حضرت امام حسن علیہ السلام قرب نبی میں یعنی مدینہ منورہ میں چلے آئے تھے، یہاں تک کہ 24 صفر 50 ہجری میں آپ علیہ السلام کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اور مورخین کہتے ہیں کہ یہ آپ کی بیویوں میں سے جادہ بنت اشعث نے یزید کے بہکانے پہ آپ کو زہر دلوا دیا اور آپ علیہ السلام شہید ہو گئے۔ اور آپ کی جو نماز جنازہ ہے وہ مدینہ کے جو گورنر تھے اس وقت سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ تو اس طرح جو دور خلافت راشدہ تھا، جو منہاج علی النبوہ پہ ایک مسلمانوں کا دور چلا آ رہا تھا خلافت کا، اور جس میں مسلمانوں نے بہت زیادہ جو ہے علاقے جو ہیں وہ فتوحات ان کی حاصل کی اور دنیا کے بہت بڑے حصے پہ اسلام کے علم کو بلند کر دیا، تو اس طرح سے خلافت راشدہ کا دور جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق سے شروع ہو کے حضرت امام حسن علیہ السلام پہ یہ دور خلافت راشدہ کا ختم ہو گیا۔ اور اس کے بعد دور ملوکیت شروع ہوا، جس میں خاندان بنی امیہ کی حکومت شروع ہوئی، اور ان میں جو پہلے تھے یعنی 41 ہجری سے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے پہلے بادشاہ بنے، اول الملوک بنے۔ تو اس کے بعد خاندان بنی امیہ کی حکومت جو ہے وہ شروع ہو گئی۔